أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی آخری چند آیات اب باقی ہیں. ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی حقانیت ذکر ہوئی اور اس کے اتباع کا، اس کی پیروی کا حکم بھی دیا گیا. پھر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط نظریات کی تردید ہوئی. اب پھر بات کا رخ قرآن پاک کی طرف موڑا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن پہنچا. برہان، قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے کامل حجت، سند اور دلیل کے طور پر تمہارے پاس پہنچا. برہان، حجت کا مطلب یہ ہر چیز قرآن کے ذریعے تمہیں سمجھا دی گئی. اب کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لا علمی عذر نہیں ہوگا. کوئی خود کو لا علم ظاہر کرے اور کہے کہ میں بچ جاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسے نہیں ہوگا. بلکہ لا علمی اعتراف جرم ہوگا. لا علمی اعتراف جرم ہوگا. آج ہم دینی احکامات کے متعلق خود کو لا علم ظاہر کر کے بچ جاتے ہیں. میں کون سا مولوی ہوں، مجھے کیا پتا تھا. یاد رکھیں، جو چیزیں فرض، ان کا علم، ان کا سیکھنا بھی فرض ہے. ارشاد فرما: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم سیکھنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. لا علمی عذر نہیں ہے، لا علمی تو اعتراف جرم ہے. قرآن پاک کی بابت ارشاد فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. قرآن پاک خود بھی نور ہے اور قرآن پاک دوسروں کو بھی روشنی دینے والا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے. جو قرآن کے رستے پر چلے، قرآن اسے روشنی دیتا ہے. اب قرآن پاک کی موجودگی میں کوئی آنکھیں بند کر لے اور اس نور سے نفع نہ اٹھائے تو قصور کس کا ہے؟ یقیناً آنکھیں بند کرنے والے کا ہے. جب یہ واضح ہوا کہ قرآن پاک حجت ہے، قرآن پاک برہان، دلیل، قرآن پاک نور مبین ہے، تو پھر اما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جو بھی قرآن پاک کے نور سے روشنی لے کر، ہدایت لے کر، حق لے کر اللہ پر ایمان لائے گا اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے گا، تو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے اور اللہ پر ایمان لانے کے اسے 3 فائدے ہوں گے. 3 فائدے.
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، قرآن پر ایمان لانا، اسے مضبوطی سے تھامنا، قرآن جن کاموں کا کہے وہ کرتے جانا، اور قرآن جن چیزوں سے منع کرے اس سے رکنا، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے۔ یہ قرآن پاک اسے اللہ کی رحمت میں داخل کر دے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ، کوئی پریشانی کی دھوپ نہیں، اور آخرت میں بھی، قبر قیامت میں بھی۔ فرمایا وَفَضْلٍ، اللہ پر ایمان، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کا فضل لینا ہے۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ محنت سے زیادہ اجرت دینا۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں کو، قرآن مضبوطی سے پکڑنے والوں کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اعمال کا طے شدہ اجر تو دیتے ہی ہیں، اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ پر ایمان لانے والے اور قرآن مضبوطی سے پکڑنے والے، قرآن جن کاموں کا کہے وہ کرنے والے، جن کاموں سے روکے ان سے رکنے والے، اس قرآن پاک کی برکت سے اللہ انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہمارا اللہ سے سوال ہے، التجا ہے، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو قرآن پاک جو مضبوطی سے پکڑ لے، قرآن پاک کی پیروی کرے، اللہ قرآن پاک کے نور سے اسے سیدھا، صاف، روشن اور جنت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔